بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ایک خاص موضوع لے کر حاضر ہوں جس کا تعلق منہجیت سے ہے۔ اہل حدیث بر صغیر میں مشہور اور معروف ہیں اپنے منہج اور اپنے ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے۔ ان کے مخالفین جو ہیں ہمیشہ ان کے لیے طرح طرح کے القاب گڑھتے رہتے ہیں، اور جو ہے ان کی نیت، ان کا مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ ایسا لقب دو اس جماعت کو جس سے اس کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، اور پتہ چلے کہ یہ جو ہے بہت اہل سنت والجماعت کے منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اہل حدیث اور ان کے منہج کے مخالفین نے بہت دنوں سے کوششیں کی ہیں کہ اہل حدیث کے لیے کوئی ایسا لقب اور ٹائٹل ایجاد کیا جائے جس میں ان کی بے عزتی ہو، کیونکہ نام اہل حدیث بظاہر بلکہ اپنے معنوی اعتبار سے بھی ایسا ٹائٹل ہے، ایسا لقب ہے جس کے اندر بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے، کیونکہ اہل حدیث مطلب قرآن اور حدیث والا۔ حدیث کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے یا بولا گیا ہے، اس لیے جو ہے اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، یہ سبھی مانتے ہیں، لیکن ان کو یہ راس نہیں آتا، ان کے مخالفین کو، اہل حدیث کے مخالفین جو ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایسا ان کو ٹائٹل دیا جائے جس میں ان کی بے عزتی ہو۔ چنانچہ ایک عرصہ، سبھی جانتے ہیں، ایک عرصے تک شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب کی بابرکت تحریک کی طرف منسوب کر کے اس جماعت کو جماعت اہل حدیث کو وہابی کہا جاتا تھا۔ تمام مخالفین اس میں متفق تھے کہ یہ وہابی ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم استعماری قوتوں نے ہی یہ لقب دیا تھا، اور پھر ان لوگوں کو بہت اچھا لگا، اور بر صغیر میں جو اسلام کے نام پر جو اسلامی تحریک اور جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جو مسلک ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اصل میں یہ ٹائٹل دیا تھا استعماری طاقتوں نے، برطانیہ اور اس کے ہم نوا جو لوگ تھے ان لوگوں نے دیا تھا، اور نسبت تھی ان کے اپنے خیال کے مطابق یہ وہابی مطلب محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کی طرف منسوب کر کے کہا جاتا تھا وہابی۔ تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے ان کے علماء اور ان کے جو سوجھ بوجھ والے تھے انہوں نے غور کیا تو سمجھا کہ اہل حدیث پر یہ لیبل جو ہے استعمال کرنے سے ان کی عزت ہے، اس میں ان کی تحقیر نہیں، ان کی اس میں جو ہے عزت اور تعظیم ہے۔ وہ اس لیے کہ وہابی مطلب وہاب والا، اور وہاب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں ہے اس کا ذکر، تو کہا وہابی کا مطلب ہو گیا اللہ والا۔ اس لیے کہنے لگے نہیں، یہ لقب ان کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے پلٹی مار گئے جس کو کہا جاتا ہے ہماری زبان میں، اور کہنے لگے اس کے یہ مستحق نہیں ہے، کوئی دوسرا لقب ڈھونڈا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ تلاش بسیار کے بعد ان کے جو گرو گھنٹال ہوتے ہیں مسلکی اور مذہبی، ان لوگوں نے ایک علمی اصطلاح ایجاد کی، اور سمجھ نہیں سکے کہ اس علمی اصطلاح میں بھی اہل حدیث کا شرف ہے اور ان کے لیے اس میں توقیر اور تعظیم ہے۔ وہ اصطلاحی کلمہ تھا غیر مقلد۔ کہنے لگے غیر مقلد ان کو کہو، وہابی نہیں کہو، غیر مقلد کہو، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں ان کی بے عزتی اور تحقیر ہے، جبکہ اگر علم اور عقل دونوں ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ غیر مقلد جو ہے یہ ایک علمی ٹائٹل ہے اور ایک اصولی ٹائٹل ہے۔ جس انسان کو غیر مقلد کہا جائے گا اس سے اس کی تعظیم ہوتی ہے، کیونکہ آپ غور کریں اصولی طور پر علماء اصول نے جن لوگوں نے اصول فقہ مرتب کیے، ان لوگوں نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے علمی اعتبار سے۔
ایک طبقہ مجتہدین کا ہے اور دوسرا طبقہ عوام کا ہے، جو کہ یعنی مقلد ہیں، مقلد ہیں، یعنی مجتہد اور مقلد دو ایک دوسرے کے اپوزٹ جو ہے یہ اصطلاح ہے۔ تو مجتہد وہ ہے جو اپنی پوری طاقت استعمال کر کے، اس کی جتنی صلاحیت ہے وہ ساری صلاحیت استعمال کر کے حق کو معلوم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اب وہ حق معلوم کرتا ہے تو پوری اپنی جد و جہد لگا دیتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کی جو دلیل ہے، جو برہان ہے، جو چیز ہے، اس کو معلوم کر کے اس کے مطابق وہ اپنے ایمان اور عقیدے کو اور عمل کو جو ہے وہ درست کرتا ہے۔ اس کا نام ہے مجتہد۔ اور مجتہد کے بہت سارے درجات ہیں۔ ایک وہ مجتہد ہے جو یعنی علم و فضل میں بہت آگے ہے، اور ایک مجتہد عوام میں بھی ہیں، عوام کے اندر بھی اجتہاد ہے۔ وہ ایسی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کون ہے اور کہاں سے کہہ رہا ہے۔ تو جب یقین ہو جاتا ہے کہ کہنے والا کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کبھی علم کو چھپا نہیں سکتا، کبھی قرآن حدیث کی باتوں کو جو ہے وہ چھپا کر کے اور اپنے مسلک اور اپنے مذہب کی تائید میں چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو اس کا فتویٰ نہیں دے گا، تو یہ بھی ایک قسم کا اجتہاد ہے، یہ بھی ایک قسم کا اجتہاد ہے۔ اس لیے عوام میں بھی اجتہاد ہے۔ علامہ غزالی نے کتاب مستصفیٰ کی جو ان کی اصول، اس میں لکھا ہے کہ سب کے یعنی امت کے ہر فرد پر اجتہاد واجب ہے، ہر فرد پر اجتہاد واجب ہے، اور تقلید جو ہے وہ حرام ہے اصلاً۔ تقلید کا مطلب جو ہے، اب مجتہد کے مقابلے میں مقلد ہے۔ مقلد کہتے ہیں وہ شخص جو کسی غیر معصوم انسان کی بات کو بنا دلیل جانے، بنا دلیل کے قبول کر لے، اس کا نام ہے مقلد۔ اس لیے مقلد کے بارے میں جو ہے علماء کرام نے لکھا، المقلد کالاعمی، مقلد نابینا کی طرح ہے، اندھے کی طرح ہے، جو کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے وہ چل رہا ہے، وہ کہیں بھی اس کو لے کے جائے، اس کو کیا پتہ ہے۔ تو کہا غیر مقلد اصل میں دانا اور بینا، غیر مقلد جو ہے وہ یعنی ایک طرح کا مجتہد ہے، اب کس درجے کا مجتہد ہے لیکن ہے مجتہد۔ جو غیر مقلد ہے وہ مجتہد ہے، وہ کسی بھی درجے کا ہے لیکن وہ مجتہد ہے، اور جب مجتہد ہے وہ تو دانا اور بینا ہے، وہ مقلد کے مقابلے میں مقلد نابینا ہے، اور غیر مقلد دانا اور بینا ہے۔ اس لیے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے حدود میں اجتہاد کرنے کے بعد ہی کسی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ پہچان ہے غیر مقلد یا مجتہد کی۔ غیر مقلد یعنی جو مقلد نہیں ہے، اور جو مقلد نہیں وہ مجتہد ہے، کسی بھی درجے کا مجتہد ہے۔ اس لیے جو ہے یہ شرف یعنی غیر مقلد کا ٹائٹل جو ہے حدیثوں کو جو دیا گیا ہے، یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے، اس میں ان کی تعظیم ہے، نہ کہ اس میں کوئی تحقیر ہے اس میں۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دن آئے گا، ضرور وہ دن آئے گا، جب ان کی علماء فضلاء، ان کے جو اہل علم و بصیرت ہے، سر جوڑ کر بیٹھیں گے، تو جیسے وہابی کا ٹائٹل کہا اب ان کے اوپر نہیں استعمال کرو گے، اس میں ان کی تشریف اور تعظیم ہے، ایک دن آئے گا جب کہیں گے کہ نہیں غیر مقلد ان کو نہیں کہو، غیر مقلد کا مطلب ہوتا ہے مجتہد، اور کسی بھی درجے کا مجتہد، اس لیے یہ غیر مقلد کہے جانے کے بھی مستحق نہیں۔ پھر اس وقت کوئی اور ٹائٹل تلاش کریں گے، یہ وقت بتائے گا، لیکن کہ ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا جب یہ جو ہے غیر مقلد کا ٹائٹل اہل حدیثوں پر نہیں استعمال کریں گے۔ اس لیے پھر ان اسی خرخسے میں مبتلا رہیں گے، یعنی ایک کے بعد ایک آتا جائے گا، اور جو ہے چونکہ عقل اور دلیل اور علم جو ہے یہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، اس کی روشنی میں کسی چیز میں یا کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے نہ علم استعمال کیا جاتا ہے، نہ بصیرت استعمال کی جاتی ہے، نہ دلیل استعمال کی جاتی ہے، نہ برہان استعمال کی جاتی ہے، نہ ہی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ایک اندھی تقلید جس کو کہتے ہیں، اسی میں مبتلا ہو کر کے وہ اندھی تقلید ایک قسم کا مرض ہے، ایک قسم کا مرض ہے جو حق کو دیکھنے سے مانع ہو جاتا ہے، روک لیتا حق کو دیکھنے سے۔ اس لیے یہ ہمیشہ اسی خرخسے میں پڑے رہیں گے جب تک توحید اور اتباع کی راہ پر نہیں آئیں گے۔ اس لیے ہم تو دل سے دعا کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے، انہیں علم عطا فرمائے، اور انہیں توحید اور اتباع سنت کی توفیق دے، تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اہل حدیث کا ٹائٹل ہو یا اہل سنت والجماعت کا ٹائٹل ہو یا انصار السنہ کا ٹائٹل ہو یا اہل اثر کا ٹائٹل ہو، یہ سب
یہ علماء اہل حدیث یا جماعت اہل حدیث کے ٹائٹل ہیں، سب جو ہے اس کے اندر تشریف و تعظیم ہے. اس لیے جو ہے ہمیں امید ہے کہ ایک دن ضرور یہ سمجھیں گے، اور ان میں بہت سارے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور آئے دن تقلید کی راہ چھوڑ کر توحید اور اتباع سنت کی راہ پر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے، چاہے جتنا مخالفین ان کے لیے جو ہے غلط قسم کی تشہیر، غلط قسم کی کا پروپیگنڈا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آیا ہے اور آ کے رہا ہے، اور باطل جو ہے وہ جانے کے لیے ہے، تو جانا ہی اس کو. اس لیے جو ہے ان الباطل كان زهوقا، کیونکہ باطل یقیناً جو مٹنے والی چیز ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی چیز ہے. اس لیے جو ہے ہم اہل حدیث بالکل ہی جو ہے اس ٹائٹل سے ناخوش نہیں ہے. آپ کہو غیر مقلد کہو، اس میں ہمارے لیے شرف کی بات ہے، کیونکہ ہمیں مجتہد کہہ رہے ہو. دوسرے معنی میں جو ہے انڈائریکٹ آپ غیر مقلد کہہ کر کے وہ مجتہد کہہ رہے ہو، اور مجتہد ہونا یہ تو شرف کی بات ہے. مجتہد ہونا، حق کے معلوم کرنے کے لیے اپنی جد و جہد لگا دینا، یہ تو شرف کی بات ہے. بس اگر آپ بھی اس کو سمجھ جاؤ تب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.